وعلى رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، عن جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ درختوں سے بنایا ہے، مجھے اور علی کو ایک درخت سے بنایا ہے۔ یعنی لوگ یہاں پر درخت سے مراد یہ ہے کہ جو نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے الگ الگ خاندانوں سے ملتے ہیں، مجھے اور علی کو اللہ نے ایک ہی خاندان سے بنایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس عن النبی قال السبق ثلاثۃ السابق الى موسیٰ یوشع بن نون والسابق الى عیسیٰ صاحب یاسین والسابق الى محمد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے تین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی ان پر ایمان لانے میں جو سب سے پہلے آگے بڑھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے یوشع بن نون ہیں جنہوں نے اسلام کو ایمان لایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے یا صاحب یاسین ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمہ ھذا علی بن ابی طالب لحمہ لحمی ودمہ دمی فہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ سنو، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان کا گوشت اور میرا گوشت ملا ہوا ہے، اور پھر فرماتے ان کا خون اور میرا خون ملا ہوا ہے، یہ میرے نزدیک حضرت موسیٰ کے نزدیک ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جس قدر عزیز تھے ویسے ہی میرے نزدیک یہ عزیز ہیں، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مولا علی کے شان میں ایک اور روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی اوحی الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی انہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج وحی فرمائی، وحی کے ذریعے اطلاع عطا فرمایا کہ علی کے 3 صفات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہ وہ مومنوں کے سردار ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ متقین یعنی پرہیزگاروں کے امام ہیں، اور پھر نورانی چہرے والوں کے قائد اور ان کے رہبر ہیں۔ حضرت مولا علی کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کا نکاح میں علی ابن ابی طالب سے کر دوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس نکاح کا انعقاد عمل میں آیا، وہ نکاح حضرت خاتون جنت اور مولا علی کا نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نعمت جو انہیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کرتے۔ اب ایک بات دیکھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت طلیق ابن محمد فرماتے ہیں، رأیت عمران ابن حسین یحد النظر الى علی فقیل له فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الى علی عبادۃ۔ یہ طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت طلیق ابن محمد حضرت عمران ابن حسین سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مولا علی کے چہرے کو ایک سد نگاہ لگائے ہوئے برابر بار بار تکے جا رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو اس قدر تک رہے ہیں، اس قدر بہت غور سے، اس قدر محبت سے آپ ان کے چہرے کو نظر ہٹائے بغیر دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کو طبرانی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جو امام دائلمی نے روایت فرمایا ہے، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، فرمایا حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے جو دائلمی نے مسند الفردوس میں روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے کہ روایت کرنے والی ہستی کون ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ قالت رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت له يا أبت أراك تكثر النظر إلى وجه علي فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظر إلى وجه علي عبادة، رواه ابن عساکر۔ فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی ہیں کہ آپ حضرت مولا علی کے چہرے کو بغور مشاہدہ فرما رہے ہیں، برابر نظریں ان کے چہرے پر جمائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نظر ہٹائے بغیر دیکھ رہے ہیں۔ ام المؤمنین نے پوچھا، اے والد ماجد، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نظر ہٹائے بغیر علی کے چہرے کو بار بار جس طریقے سے دیکھا جانا ہوتا ہے، یعنی یک جمائے ہوئے یک نظری کے ساتھ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری شہزادی سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امام ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا، امام طبرانی نے روایت فرمایا، امام ابن عساکر نے روایت فرمایا، امام دیلمی نے روایت فرمایا۔ یہ اگر اسناد ان حدیثوں کے اگر ضعیف بھی ہوں گی تو ایک دوسرے سے مل کر کے یہ اپنے ضعف کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمۃ، فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، ابھی ابھی جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ملأ اعلیٰ میں رب ذوالجلال نے آپ کے نکاح کی محفل منعقد کی، آپ کا نکاح رب ذوالجلال نے باندھا اور آپ کے نکاح پر 40,000 فرشتے گواہ ہوئے۔ اب سوچنے کی بات ہے، امام طبری نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت مولا علی کی شخصیت اور حضرت خاتون جنت کی شخصیت رسول اللہ کی قرابت داری کی اعتبار سے بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، اور ان کے صلب مبارک سے ایک عظیم دنیا کو تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حسنین کریمین کو دنیا میں وجود میں لانا منظور تھا، اور اگر یہ منظور نہ ہوتا تو پھر یہاں اس قدر اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اب جب چونکہ نکاح رب ذوالجلال نے باندھ دیا، یعنی فیصلہ ہو گیا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ حضرت خاتون جنت کا نکاح حضرت علی سے ہی ہوگا۔ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ ہیں، اور حضرت مولا علی کو سید المومنین کہا گیا ہے۔ ہاں، اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت مولا علی کے خصائص میں ہیں۔ اس سے وہ شخصیات، وہ حضرات جن کے درجے کو خود حضرت مولا علی نے خود سے بہتر ہونا بیان فرمایا، اس پر بھی اس کو لازم نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مستثنی ہی رہیں گے۔ حضرت امام حسن و امام حسین کی پیدائش کے واقعات پر کس قدر اہتمام کیا گیا، اس سے متعلق روایتیں آتی ہیں کہ حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمۃ بالصلاۃ، فرماتے ہیں کہ سنو، جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان جو نماز میں دی جاتی ہے، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، وہی اذان ان کے کان میں آپ نے دہرائی۔ یعنی کان میں اذان دینا جو بچوں کی آج ہماری ایک روایت اور رواج اور ایک اچھا عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کی بنیاد اور اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ ہر بچے کے کان میں اذان دینے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے کان میں اذان دی۔ اب اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اذان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور نماز کا کتنا بڑا گہرا تعلق ہے مومنوں سے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی نماز کی دعوت ہمارے کان میں آ جاتی ہے، اور آج ہم نماز سے غافل ہیں۔ کیا یہ ہمارے مومن ہونے کا حق ہے کہ ہم نماز سے غافل رہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم جن کے چاہنے والے ہیں، ہم جن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، وہ امام حسن و امام حسین، زندگی میں کبھی انہوں نے نماز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آگے ذکر آئیں گا کربلا کے میدان میں کیسی نماز امام حسین نے ادا فرمائی، وہ تو قیامت تک کے نماز ان پر ناز کرے گی، ایسی نماز ادا ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ روایت ہے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام احمد ابن حنبل نے اسے روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے فرمایا حسن صحیح فرمایا ہے یہ حدیث مبارکہ کو۔
یعنی حدیث مبارکہ جو ہے اعلیٰ درجوں میں سے ایک حدیث ہے، اس کو عام طور سے الٹی سیدھی باتیں کر کے کوئی نکار نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف سے عقیقہ فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے دو بکروں کا، دو مینڈوں کا آپ نے عقیقہ فرمایا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لما ولد حسن سماہ حمزہ فلما ولد حسین سماہ باسم عمی جعفر قال فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی امرت ان اغیر اسم هذین فقلت اللہ ورسول عالم فسماہما حسنا وحسینا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچاؤں سے بے حد محبت تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا سے بے حد محبت تھی۔ حضرت حمزہ وہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، جن کے کلیجے کو چبایا گیا، جن کے سینے کو چاک کیا گیا، جن کے پیٹ کو پھاڑا گیا، ناک اور چہرے کے نقش و نگار کو اعضاء کو کاٹا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جن کو اسد اللہ و رسول ہی کہا جاتا ہے اور سید الشہداء کہا جاتا ہے، تمام شہداء کے سردار کہا جاتا ہے، وہ عظیم ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر انہوں نے امام حسن کا نام حمزہ رکھا، اور حضرت جعفر کے نام پر انہوں نے حضرت امام حسین کا نام جعفر رکھا۔ سب سے پہلے حمزہ اور جعفر ان کا نام رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے ان بچوں کے ناموں کو بدل دوں۔ نام بھی منتخب ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان بچوں کے، اور ان بچوں کے جو والدین ہیں وہ ہستیاں، ان کا نکاح بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ اس نکاح پر فرشتے ہزاروں کے تعداد میں گواہ ہو رہے ہیں۔ خدا خود خاتون جنت کو مولا علی کے نکاح میں عطا فرما رہا۔ اب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان بچوں کے ناموں کو خدا منتخب فرما رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے زبانی ان بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے، یہ خدا و رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ وہ جو فرما دے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو بلایا اور بچوں کا نام، بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ اور اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، امام حاکم نے روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد بھی فرمایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ فرماتے لما ولدت فاطمۃ الحسن جاء النبی فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ قال قلت سمیتہ حربا فقال بل هو حسن فلما ولدت الحسین جاء رسول اللہ فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ قال قلت سمیتہ حربا قال بل هو حسین ثم ولدت الثالثة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو محسن ثم قال انما سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام احمد ابن حنبل نے، امام حاکم نے اور امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح الاسناد بھی فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ تینوں شہزادے، حضرت خاتون جنت کے تین شہزادے ہوئے، ایک حضرت امام حسن، ایک امام حسین اور ایک حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ جب امام حسن پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب میں نے نام رکھا، یعنی جنگجو، بہادر اس کا معنی آتا ہے۔
میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو حسن ہے، ان کا نام وہاں سے حسن رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب میں نے نام رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ حسین ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو سرکار تشریف لائے، فرمایا کیا نام رکھا؟ انہوں نے پھر کہا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو محسن ہیں، ایک حسن، دوسرے حسین، تیسرے محسن، یہ 3 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور پھر فرمایا میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تینوں بچوں کے ناموں پر رکھا ہے۔ ایک کا نام شبیر، دوسرے کا شبر، دوسرے کا نام شبیر، تیسرے کا نام مشبر رکھا گیا ہے، یعنی اس کا معنی حسن، حسین، محسن ہی آتا ہے، انہی ناموں پر ان ناموں کو رکھا گیا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جیسے ہارون علیہ السلام محبوب و موقر و معزز ہیں، ایسے ہی تم میرے نزدیک محبوب و موقر و معزز ہو۔ تو اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے جو نام ہیں وہی نام حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام پسند فرمایا اور ان کے نام رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی ضمن میں حضرت امام عبد الرزاق نے بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا کہ یہی ناموں کے رکھے جانے کے متعلق سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و امام حسین کا بے حد خصوصی اہتمام فرمایا اور ان کا بے حد خیال رکھا، کیونکہ وہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے عزیز ترین نواسے ہیں اور بے حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزیز ہیں۔ اب امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کے اعتبار سے، رسول اللہ کی قرابت داری کے اعتبار سے کس قدر اعلیٰ ترین ان کا مقام ہے، اس کے متعلق سے احادیث مبارکہ ذکر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین کس قدر امام حسن کس قدر قریب تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم ان رجلا من اہل العراق سأل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ریحانتیا من الدنیا۔ امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ پر تفصیلی گفتگو، چونکہ حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق کل ذکر ہوگا تو اس میں گفتگو کریں گے۔ ضمناً یہاں پر چونکہ حضرت حدیث تلاوت میں آئی ہے، میں بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ مچھر کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو کیا ہم اس کی نماز، اس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو عراق کے رہنے والے تھے، یعنی کوفہ جو شہر کوفہ ہے وہ عراق ملک میں بستا ہے، اس جگہ کے رہنے والے تھے۔ کربلا جو شہر جس ملک کا ہے اس ملک کا نام عراق ہے۔ اسی علاقے کا ایک شخص پوچھتا ہے کہ مچھر کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیسے ہماری نماز ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ نماز کے متعلق سے، کپڑے کی پاکی و ناپاکی کے متعلق سے سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ، ان سے سوال کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے جواب دینے کے کہ مسئلہ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس شخص کو دیکھو تو صحیح ذرا، ایک ایسا شخص ہے مچھر کے خون کی فکر کر رہا ہے، اور ان کو فکر ہی نہیں رہی امام حسین رسول اللہ کے شہزادے کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ امام حسین کے خون کی فکر نہیں ہے ان کو، ایک مچھر کے خون کی فکر ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی مچھر کے خون سے اپنے آپ کو بچا کر کے عبادت کرو گے تو کیا تم اپنے آپ کو بچا لو گے، جبکہ تمہاری گردن پر امام حسین کے قتل کا خون کا وہ ایسا طوق باقی ہے کہ قیامت میں اس کا حساب ہونے والا۔ بتا دیا آپ نے کہ بھئی یہ تو دیکھو کیسے ان لوگوں کی حالت ہے۔ اور پھر فرمایا، اور میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ حسن و حسین کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے جنتی، میرے گلشن دنیا کے 2 مہکتے ہوئے پھول ہیں،
جن سے میں خوشبو لیتا ہوں وہ حسن و حسین میری دنیا کے پھول ہیں، گلشن دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو لیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے حد محبت فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی وادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت فرمایا، امام حاکم نے روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں اور آپ پر ایک سیاہ بالوں کی ایک چادر تھی، اس چادر کو اوڑھے ہوئے تھے سرکار مدینہ۔ اچانک حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، سرکار انہیں اپنی اس چادر میں سما لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی حضرت امام حسین آتے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے چھپ چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں شامل فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس چادر میں شامل فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے گھر والو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یعنی پاکیزگی والی آیت جو کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے گھر والو تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی برائی کو دور کر دینا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دینا چاہتا ہے، یہ روایت کو فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت تطہیر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بالخصوص یہ چار حضرات شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، مگر بالخصوص یہ چار حضرات شامل ہیں، امام حسن، امام حسین، خاتون جنت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب اس سے یہ حدیث بھی حدیث بہت اونچی درجے کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ جب بھی اس حدیث کا ذکر کرنا ہوتا ہے لوگوں کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ بیان کر دیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھ جائیں گے، وہ یہ سمجھنے لگیں گے، ایسا سمجھیں گے، ویسا سمجھیں گے۔ یہ تم اپنی سمجھ میں آنے والے کیڑے ہر نیک انسان کے دماغ میں ایسے ہی کیڑے کل بلاتے کیوں تصور کرتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کو عام کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ، ایک نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرے نبی کے آل کی محبت سکھاؤ، تیسرے قرآن کی تعلیم دو انہیں۔ یہ سرکار نے دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ بولیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ان لوگوں کو، اس جماعت کو، اس جماعت کو، اس فرقے کو، اس فرقے کو، ان کو تقویت ملے گی، ان کو تقویت ملے گی۔ کیا تم ہی کو دین کی فکر ہے؟ کیا تم دین کے بچانے والے ہو؟ کیا تم دین کے حافظ و نگہبان ہو؟ کہ تم دین کی حفاظت میں ہو؟ کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو دین محفوظ نہیں رہے گا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یہ خوشبختی ہے تمہاری اگر تم حق بات اپنی زبان سے نکال دو، اس لیے کہ دین کا محافظ و نگہبان خود رب تعالی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اس دین کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی بندہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہاں اس دین کی حفاظت پر اگر تمہارے بول آ جائیں تو وہ تمہارے لیے اجر و ثواب کی بات ہے، بولنے والے کے لیے ثواب کی بات ہے، بولنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دین ایسے بولنے والوں سے باقی نہیں رہتا ہے، دین ایسے لوگوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے جو حق بات کو چھپا کر کے دین کی حفاظت کا بہانہ بنا کر کے اپنی بولیوں کو کوتاہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کھینچے جائیں گے، سوال و جواب ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہونے والا۔ یہاں آج اس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر اہل بیت پر لوگوں کے زبان اور لوگوں کا فکر بہت ہی محدود ہو جاتے ہیں، کھل کر کے گفتگو کرنے میں انہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ خیر، ہر انسان کے دل کا حال وہ خود جواب دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں
نعمت بخشی ہے کہ ہم کھلے دل سے اہل بیت کی شان، جو اہل بیت کو اللہ اس کے رسول نے بخشی ہے، اسی کا بیان کرتے ہیں۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس میں کچھ گھٹاتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے اس میں کچھ بڑھاتے ہیں۔ جو ہے سو ہے بیان کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کے پیش آنے والے واقعات کا علم عطا فرما دیا ہے، پھر کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت امام حسین کا ذکر کرنے سے بدعقیدگی کو، گمراہی کو، ضلالت کو تقویت ملے گی؟ ضرور معلوم تھا ان کو کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بتا دیا قیامت تک کے ہدایت کا راستہ قرآن اور اہل بیت ہی ہے۔ تو یہ بتا دیا، واضح کر دیا، قیامت تک کے ہدایت کی دلیل قرآن اور اہل بیت ہے، واضح طور پر بیان کر دیا۔ مگر اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس قدر تعویلات کی بارشیں ہوتی ہیں، اس قدر قیاس آرائیوں کے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والی گھوڑ دوڑ ہوتی رہتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فکر و خیال سے بچائے جو حق بات کو سمجھنے سے روک دے، سچ بات کو بولنے سے روک دے۔ ایسے فکر و خیال سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ حق بات کو ہم پر حق بنا کر کے ظاہر فرمائے، اور حق بات کو حق ادا کرنے والا بول ہماری زبان سے جاری فرما دے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیۃ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض یہودی اور عیسائی لوگ جو تھے، ان لوگوں نے آ کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام دین کے پہنچائے جانے پر وہ ان کی تکذیب کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بیان واضح طور پر فرما دیا، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں جب ایک سچ بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہر ایک اللہ کی قسم اٹھاتا ہوا ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کی دعا کرتا ہے۔ جو اس میں سچا ہوتا وہ بچ جاتا ہے، اور جو اس میں غلط ہوتا وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے مباہلہ کا، حق بات کو ثابت کرنے کا۔ ایک دلیل کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے، ایک دلیل اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ بحث سے کسی چیز کو گزار کر کے ایک نتیجے پر پہنچا دینا ہے، اسے مباحثہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ وہ ہوتا ہے کہ اب کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اب ایک دوسرے پر خدا کی مار کی دعا کی جاتی ہے، تو وہ مار ان پر پڑتی ہے، تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق کون ہے، جھوٹ کون ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ چاہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کی دعوت دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی ہے؟ نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سید الانبیاء بنایا ہے، اور جب ہر پیغمبر سچا ہی ہوتا ہے تو ہر پیغمبر کا جو سردار بنایا گیا ہے، سردار انبیاء کیسے سچے نہیں ہو سکتے ہیں؟ بے شک وہی سچے ہیں، کیا خوف ہے انہیں؟ سرکار نے فرمایا تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ اب اسی اعتبار سے پھر آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اے حبیب آپ فرما دیں انہیں کہ کہو ان سے کہ آؤ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر آتا ہوں، ایک دوسرے پر دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون حق پر ہے۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم بھی آؤ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے آپ کو لے کر کے، اپنے گھر والوں کو لے کر کے، میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا۔ دعا کرتے ہیں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت کی، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت برسے گی۔ جب یہ معاملہ دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت خاتون جنت کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ لیا اور تشریف لائے۔ فرمایا کہ آؤ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک شخص دیکھ لیتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہرگز مت جاؤ، اگر وہ دعا کر دیں
تو یقیناً تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میں ان کے چہروں پر ایسا نور دیکھ رہا ہوں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں مگر ان کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے چہروں پر ایسا نور دیکھ رہا ہوں، وہ آمین کہہ دیں تو دعا ٹالی نہ جائے گی۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے پر اپنے گھر والوں میں جس کا انتخاب رسول اللہ نے فرمایا وہ 4 شخصیات ہیں، ایک حضرت علی، ایک خاتون جنت، ایک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے تمام گھر والے بہت ہی موقر، معظم، محترم ضرور ہیں مگر یہ 4 ہستیاں رسول اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر شفقت فرمایا کرتے ہیں۔ وہی شفقت ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ان کی سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ سرکار کے خاندان والے ہونے کی حیثیت سے ہمیں بے حد ان سے محبت ہے، بے حد ان سے ہمارے دلی قلبی لگاؤ ہے، میلان ہے، مگر یہ میلان کیا ہمیں شرعی جو احکام ہے اس کے قبول کرنے سے روک دے گا؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو محبت ہے وہ رسول اللہ کی قرابت کی بنیاد پر بے شک وہ محبت حق ہے، بلکہ ہر مومن کا حق ہے، یہ ہر مومن پر فرض ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت مولا علی کو جمع فرمایا گیا۔ ایک جگہ سرکار نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہ دوسری روایت میں آتا ہے فطہرہم تطہیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ ان کو خوب خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں پاک کر دے، اور پھر رسول اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں خوب خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا رسول اللہ کے رب نے خیال رکھا ہے، اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں رب نے اس کو بیان فرما دیا ہے، اور رسول اللہ شکر کے طور پر مزید بیان فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اس قول کو اور مضبوط فرما رہے ہیں ان حضرات کے حق میں کہ یقیناً یہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمانے ہی والا۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل بنی انثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ فإنی انا عصبتهم وأنا أبوهم۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ہر لڑکی جو ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد اس بیٹی کے شوہر کے باپ کی طرف، ان کے خاندان کی طرف وہ منسوب ہوگی۔ ہر بیٹی کی اولاد اس کے جس خاندان میں اسے بیاہا گیا ہے، جس جگہ ان کی شادی کی گئی ہے، کہ اس کی نسبت انہی کی طرف ہوگی، مگر فاطمہ کے بچوں کی نسبت میری طرف کی جانے والی ہے کہ میں ان کا، وہ میری اولاد ہے اور میں ان کا باپ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف ان کے نسب کو خاص طور پر پھیر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی دادا کے طرف، باپ کی طرف منسوب ہوگا، مگر خاتون جنت کے بچے رسول اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ یعنی حقیقت میں وہ حضرات خاتون جنت و مولا علی کی اولاد ہیں، مگر حکماً رسول اللہ کے اختیار خصوصی سے وہ رسول اللہ کی اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت ما خلا سببی ونسبی وکل ولد
وَكُلُّ وَلَدِ أَبٍ فَإِنَّ عُصْبَتُهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعُصْبَتُهُمْ۔ امام بیہقی نے، امام طبرانی نے، امام عبدالرزاق نے اس کو روایت فرمایا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حسب نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، ہر بیٹے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کی، کہ فاطمہ کے بیٹوں کی نسبت میری ہی طرف ہونے والی ہے۔ امام عبدالرزاق نے بھی اس حدیث مبارکہ کو ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، یہاں پر فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس الا اخبرکم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، کیا میں تمہیں بہترین شخص کے ایسے بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے نانا اور نانی سب سے بہترین ہیں؟ اور کیا ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے پھوپھی اور چچا سب سے بہترین شخص ہیں؟ اور ایسے ہی کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ماموں اور خالہ سب سے بہترین ہیں؟ اور کیا تمہیں میں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کی والدہ اور والد سب سے بہترین شخص ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے روایت فرمایا ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کو جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو ہے خصائص علی میں ذکر فرمایا ہے، اور بھی جگہوں پر حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بہترین شخص کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہتر ہیں؟ کیا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے؟ کیا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے؟ کیا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں میں بہترین ہے؟ سوچنے کی بات ہے، نانا اور نانی سب سے بہترین، ماموں اور خالہ سب سے بہترین، چچا اور پھوپھی سب سے بہترین، والد اور والدہ سب سے بہترین، یہ کون سی وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہما حسن و حسین، فرمایا کہ وہ حسن اور حسین ہیں جن کے نانا اور نانی رسول اللہ اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ بنت خویلد، فرمائے ان کے نانا رسول اللہ ہیں اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ پھر فرماتے ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، اور ان کے ماموں حضرت قاسم ابن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالہ حضرت زینب و حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہاں پر فرمایا جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ، فرمایا کہ ان کے نانا جنتی ہیں، ان کی نانی جنتی ہیں، اور ان کے والدین جنتی ہیں، ان کے چچا جنتی ہیں، ان کے پھوپھی جنتی ہیں، ان کی خالائیں جنتی ہیں، اور ان کے ماموں جنتی ہیں، اور یہ دونوں جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں پر بتائیں کہ یہ سب چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا کہہ دیتے امام حسن و امام حسین جنتی ہیں، کافی تھا نا، مگر ان کی اہمیت لوگوں کو بتائی۔ امام حسین اور امام حسن ایک عام سے بچے نہیں ہیں، کسی عام سے گھر میں پیدا ہونے والے بچے نہیں ہیں، ایک عام سے گھر میں پلنے والے بچے نہیں ہیں، ایک عام سے ماں باپ کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے گود میں پلنے والے بچے ہیں،
خاتون جنت کا بطن مبارک ہے، حضرت مولا علی کی صلب مبارک ہے، اور ان کے ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، عظمت والا بنایا، بہترین رشتہ لوگوں میں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قرابت کے اعتبار سے کس قدر ان کے بلند و بالا مراتب ہیں اس کا ذکر فرما کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، امام حسن اور امام حسین یہ چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں۔ امام حسن امام حسین کے ذکر پر پریشان ہو جاتے لوگ، بھئی کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی، انہی دنوں میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور دنوں میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ عقل کے اندھے ہیں، تم کو وقت کا انتظار ہوتا ہے، دیوانوں کو تو وقت کا انتظار ہی نہیں ہوتا ہے، جب بھی یاد آتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ نیند سے جاگ جائیں چاہے وہ نیند سے جانے سے پہلے ہوں، اس لیے کہ یہ تو سب سے بڑی بات ہے اور عاشق کے لیے سمجھنے والی بات ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اہل بیت نبی، تمہارے لیے عزت و شرافت والا مقام، مرتبے والا مقام ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک کوئی نمازی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، مکمل اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، درود ابراہیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ فرماتے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جب تک کہ درود نہیں پڑھا جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو امام حسین کو مانتا ہے وہ بھی یہی درود پڑھتا ہے، جو امام حسین کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی یہی درود پڑھنا ہے۔ یعنی عقل کا اندھا پن دیکھے، اس کی عبادت مکمل ہونے کی جو شرطیں ہیں، کامل ہونے کی جو شرطیں ہیں، پوری ہونے کی جو شرطیں ہیں، اس میں سے ایک ان پر درود بھیجنا ہے۔ اب دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے؟ 3 مرتبہ کہ 2 مرتبہ؟ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت میں 1 مرتبہ قاعدہ ہوتا ہے، اس میں 1 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ظہر کی 4 رکعت میں 2 مرتبہ قاعدہ ہوتا ہے، اخیر قاعدے میں درود پڑھا جاتا ہے۔ فجر میں 1 مرتبہ درود، ظہر میں 1 مرتبہ درود، عصر میں 1 مرتبہ درود، مغرب میں 1 مرتبہ درود، عشاء میں 1 مرتبہ درود۔ یہ تو فرض ہو گئے، مگر سنتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تقریباً 40 پر 8 رکعتیں جو سنت نوافل وغیرہ ہاں ملا کر کے پڑھیں یا اور زیادہ پڑھیں تو 40 سے زیادہ دفعہ ہر روز درود ان پر پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی تبعیت میں ان پر درود پڑھا جاتا ہے، ان پر برکتیں، رحمتیں، سلامتیاں بھیجی جاتی ہیں، تبھی جا کر کے ہر نمازی کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑے ذکر کی کیا بات ہے؟ اور کوئی پریشانی کی بات ہے کہ ہے ہمت تو نماز میں سے اس درود کو ہٹا کے بتا دو، ہے ہمت؟ سرکار نے فرمایا جب بھی مجھ پر درود پڑھو تو ادھورا درود مت پڑھو۔ سرکار نے فرمایا ادھورا درود مت پڑھو۔ صحابہ نے پوچھا وہ ادھورا درود کیا ہے یا رسول اللہ؟ یعنی صرف اللہم صلی علی محمد اتنا مت کہو، بلکہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد عربی پر، ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما۔ جب تک کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے درود مکمل نہیں ہوتا۔ اب آج کل ایک شوشہ نکلا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، سازش ہے، الگ الگ بہانے لیتے ہیں۔ ابلیس طرح طرح کے بہانے لے کر کے آتا ہے اور نام بڑے اچھے اچھے دیتا ہے۔ کبھی توحید کا بہانہ لے کر آتا ہے، شان رسالت کی تنقیص کرتا ہے اور کراتا چلا جاتا ہے۔ کبھی صحابہ کی عظمتوں کا بہانہ لے کر کے اہل بیت کی عظمتوں میں تنقیص اور ان کی تحقیر کرانے کی کوشش کرتا۔ یہ شیطانی حربے ہیں، وہ ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی کھلا ہے، شیطان کے چیلے بھی کھلے ہیں۔ مگر ان سب کے ہونے کے باوجود جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، نہ ان پر شیطان کا داؤ چلتا ہے نہ شیطان کے چیلوں کا داؤ چلتا ہے، کیونکہ انہیں سہارا مل گیا ہے۔ تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم ان کے دامن کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن اور ایک اہل بیت تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔
تو ہم تو درود بھی پڑھنے والے ہیں سرکار کے ساتھ میں ان پر سلام بھی بھیجنے والے ہیں اور ان کا ذکر بار بار کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب ان کی تعلیم کو غلط پیش کی جاتی ہے اس جگہ پر بالخصوص ان کی تعلیم کو سچائی کے ساتھ حق طریقے سے پیش کرنے کے لیے وقت کا جو ہوتا ہے انتظار وہ ضمناً ہوتا ہے، مگر ہر 5 مرتبہ کی نماز میں ہم انتظار نہیں کرتے کہ محرم آئے گا تبھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بولیں گے، ایسا نہیں ہے۔ محرم کے انتظار میں درود پڑھنا نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ درود تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے سرکار پر اور ان کے آل پر۔ اور یہ اور بات ہے کہ جب جہاں میں جس چیز کا، جس دن کا، جس مہینے کا، جس ہستی کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے وہ مہینہ، وہ وقت، وہ دن بالخصوص اس ہستی کے ذکر کے لیے اہتمام میں لایا جاتا ہے۔ اور یہ اہتمام ہوتا ہے مگر ہم جتنا بھی کریں کم ہے۔ جتنا رسول اللہ نے اہتمام فرمایا ہے، خدا و رسول نے جتنا اہتمام فرمایا ہے، خود خلفائے راشدین نے جتنا اہتمام فرمایا ہے، ہم کچھ بھی کر لیں اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم جتنا کریں گے وہ کم ہی ہوتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال دخلت علی رسول اللہ والحسن والحسین یلعبان بین یدیہ او فی حجرہ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال وکیف لا احبہما وہما ریحانتی من الدنیا اشمہما۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے، ایک طبیعت کا جو تقاضا ہوتا ہے، فطرت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نانا کو نواسوں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر نانا کو نواسوں سے محبت ہوتی ہے، دادا کو پوتوں سے محبت ہوتی ہے، چونکہ وہ ان کی اولاد ہے، ان کا خون ہوتا ہے، محبت ضرور ہوتی ہے۔ کیا یہ پوچھنے کی بات ہے؟ نانا سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے نواسوں سے محبت رکھتے ہو؟ پوچھنے کی بات ہے۔ فطرت جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو ان کے ساتھ محبت ہی کرنے والا ہے، دشمنی کرنے والا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ نانا کا رشتہ دشمنی کا نہیں ہوتا ہے، دادا کا رشتہ دشمنی کا نہیں ہوتا ہے، باپ کا رشتہ دشمنی کا نہیں ہوتا ہے، ماں کا رشتہ دشمنی کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری بھی جانتے ہیں کہ وہ صحبت رسول پا رہے ہیں نا، ان کے بڑے لوگوں سے انہوں نے سنا تھا کہ مدینے میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ کی آمد سے سینکڑوں برس پہلے سے جو شہرا اہل کتاب میں، جو کتابوں کے ذریعے اہل کتاب یعنی وہ قوم جن کے پیغمبروں پر کتابوں کو نازل کیا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ ماننے والے لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف متیقن تھی کہ آخری نبی مدینے میں قیام فرمائیں گے۔ جب بادشاہ طبہ اول حمیری جب وہاں پر مدینہ تشریف لایا تو اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنایا تھا اور ایک خط لکھ کر کے رکھا تھا کہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ اور جو اس کے ساتھ تھے تقریباً 400-500 علماء کو اس نے وہاں گھر بنوا کر کے گھروں کو بنایا، ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ اس میں جو سب سے بڑے ذمہ دار علماء تھے ان میں سے ایک کو وہ گھر کی کنجی دے کر کے وہ گھر کی ذمہ داری دی، اس خط کی ذمہ داری دی۔ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم پیش کر دینا، ورنہ تمہارے بعد کوئی ذمہ دار شخص کو یہ تو دے دینا امانت، وہ پیش کر دیں گے ان کے زمانے میں، یا ان کے بعد اور کوئی آ جائیں تو پیش کر دینا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری تک وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا پہنچا، خط ان کے پاس محفوظ تھا۔ جب سرکار مدینہ ہجرت کر کے گئے تو انہی کے پاس سے وہ خط کو طلب فرمایا اور اسی گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی جو گھر رسول اللہ کے لیے پہلے ہی بنایا گیا تھا۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ ان کا شہر بنایا گیا۔ ارے یہ تو پہلے ہی سے ان کا شہر بنا ہوا ہے اور ان کا گھر پہلے ہی سے وہاں بنا ہوا ہے۔
وہی ابو ایوب انصاری جانتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے آنے سے پہلے لوگ جن پر ایمان لایا کرتے تھے، اور پھر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں؟ ان کو بھی پتا ہے، وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ رسول اللہ ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک عام نانا جیسے محبت کرتا ہے ویسی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت للعالمین کی محبت ہے جو حسنین کریمین کو عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے دنیا کے گلشن کے دو مہکتے ہوئے پھول ہیں، میں ان کی خوشبو سونگھا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسین فقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهما كان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے، یعنی ضعیف حدیث سے اونچا درجہ رکھنے والی حدیث ہے، یعنی اونچے درجے کی حدیث ہے، چھوٹے درجے کی حدیث نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ نے ہاتھوں میں تھام لیا اور ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرنے والا ہو جائے، جو مجھ سے محبت کرے اور ان سے محبت کرے اور ان کے والد سے محبت کرے اور ان کی والدہ سے محبت کرے تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو جنت میں رہنا نصیب ہوگا۔ جو مقام اعلیٰ رسول اللہ کا جنت کا ہے، اس مقام میں رسول اللہ کی غلامی میں ان سب کو رہنا نصیب ہوگا جو ان سے محبت کرنے والے۔ اپنے دلوں کو ڈھونڈ کر کے کھنگال کے چھان کر کے دیکھیں کہ کیا اس میں حسنین کی محبت ہے، تو خوش ہو جائیں کہ کل قیامت میں وہ مقام ملنے والا ہے۔ اور حضرت مولا علی خاتون جنت کی محبت ہے تو خوش ہو جائیں، شکر گزار ہو جائیں کہ کل قیامت میں جنت میں وہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا جہاں رسول اللہ جلوہ فرما ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور بھی حدیث مبارکہ کو دوسری جگہوں پر روایت کی گئی ہے۔ حدیث امام ابن حبان نے بھی روایت فرمایا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، خاتون جنت سے، امام حسن و امام حسین سے فرمایا کہ اے علی و فاطمہ و حسن و حسین، سنو، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا جس سے تم لوگ جنگ کرو گے، جس سے تمہارا جھگڑا ہوگا اس سے میرا جھگڑا ہوگا، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی، یعنی جو تم سے جھگڑے گا اس کے خلاف میرے جنگ کا اعلان ہے، اور جو تم سے بھلائی پیش کرے گا اس کے خلاف میرا بھلائی کا اعلان ہے، یعنی اس کے ساتھ میں بھلائی کروں گا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے جھگڑنے والا ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچانا والا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت فرمائی گئی ہے، یہی وہ حدیث کے بعینی ہی یہی معنی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو ان سے جنگ کرے، اور میں ان کے خلاف سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جو ان کے ساتھ سلامتی سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ایسی عظیم شخصیت ہے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبرستان تشریف لے گئے تھے کسی میت کی تدفین میں، وہاں سے آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے قدموں میں مٹی دھول لگی ہوئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر سے رومال سے اس مٹی کو صاف کرنے لگے قدموں کے۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور بڑی عمر والے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین تو ان کی گود میں کھیلے ہوں گے، چھوٹے بچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے ہیں تو سامنے سرکار کے بیٹھے رہنے والے صحابہ میں سے یہ لوگ ہیں،
بے شک ان کے بھی گود میں کھیلے ہوں گے، گود میں کھلایا ہوگا، مگر ان کے قدم کی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے امام حسین فرماتے ہیں، اے حضرت ابو ہریرہ آپ چھوڑ دیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا، آپ چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں آپ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، شہزادے مجھے خوب معلوم ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں اپنی محبت کو نبھانے والا ہوں۔ یہ ان کے انداز کا مفہوم ہے، روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، اسی لیے میں ان کی قدموں کی مٹی صاف کر رہا ہوں۔ یہ ان کا طرز ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کس طرح سے کی جاتی ہے، صحابہ نے کیسے ان کے ساتھ محبت کی، یہ وہ طرز ہمیں بتاتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ محبت حسنین بھی رسول اللہ کی محبت میں ہے، اور ان سے اگر کوئی عداوت کرے گا تو در حقیقت وہ عداوت رسول میں معاذ اللہ ان کی عداوت ہوگی۔ اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو کل حشر بہت دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، قیامت کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ کل حشر میں سب کھلنے والا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے جب حضرت خاتون جنت رب تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے شہزادوں کے قتل کا بدلہ چاہیں گی، تو اس وقت پر رسول اللہ کا انصاف کیا ہوگا اور رب ذوالجلال کا انصاف کیا ہوگا، تو کل ہم ماتھے کی آنکھوں سے حشر کے میدان میں دیکھیں گے۔ وہ حشر کا میدان بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آج ہی سے کیا قیاس کر کے کیا فائدہ ہے، سوچتے سمجھتے رہنے سے کیا فائدہ، وہ تو کل کھلنے والا ہے۔ آج کل ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جنہوں نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، اس کی فکر کی ہمیں کیا حاجت ہے؟ ہمیں تو اپنے معاملے کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے معاملے کو اگر بھلا کرنا ہے تو ان سے محبت کرنے والے ہونا ہے، ان کا ذکر کرنے والے ہونا ہے، ان کا چرچا کرنے والے ہونا ہے۔ اوروں کے ذکر سے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارا وقت تو ان کے ذکر سے ہی پورا نہیں پڑتا ہے۔ اوروں کے ذکر کا کرنے وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ ان کے ذکر میں کر زندگی تمام ہو جائے، یہی ہمارے لیے نجات اور معراج ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بے شمار حدیثیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ من احبنی فلیحب ھذین۔ حضرت امام نسائی نسائی ستہ کی حدیث ہے، امام ابن خزیمہ نے روایت فرمایا ہے، اور بھی جگہوں پر حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں، پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، حضرت ابو ایوب انصاری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے۔ یہ روایات کیا ہیں؟ مختلف روایات ان حضرات کی محبت کو ترغیب دینے میں تواتر کی حد کو پہنچنے والی روایات ہیں۔ حضرات حسنین سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، یہ بہت بڑا فائدہ دینے والی جو آخری حد کی جو حدیثیں ہیں، اس درجے کو پہنچنے والی حدیثیں ہمیں اس باب میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے، یعنی رسول اللہ سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ امام حسن و امام حسین سے بھی محبت کرنے والا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر حضرت برا فرماتے ہیں، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو حدیث حسن اور صحیح کہا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کی طرف نظر بھر کے دیکھا، اور محبت اور شفقت سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا رد ہو سکتی ہے بھلا؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ جب اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، تو کیسے خدا ان سے محبت نہیں فرمائے گا؟ بے شک خدا ان سے محبت فرماتا ہے جن سے رسول اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اب ہمارے لیے دیکھیں، حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنا ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے، دوسرے خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت ہے، خود اہل بیت اطہار کی سنت ہے، خاتون جنت و مولا علی کی سنت ہے، خود رسول اللہ کی سنت ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین کی سنت ہے، جبرائیل امین کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ یعنی امام حسن و امام حسین وہ ہستی ہیں
جو اس کے کائنات مکمل محبت کرنے والی ہے سوائے شیطان اور شیطان کے چیلے یزید جیسوں کے. وہ ان کا انجام ہے ہوگا. وہ ہمیں اس سے غرض نہیں بلکہ ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہم پر اور اللہ نے ہم پر لازم فرمایا کہ ان سے محبت کی جائے. اور ایسے ہی حضرت اسامہ ابن زید، حضرت براء ابن عازب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے راویان ہو گئے، الگ الگ راویان ملتے چلے جا رہے ہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ قال فکشفه فاذا حسن وحسین على ورکیہ فقال هذان ابناي وابناء ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی، امام ابن حبان نے اس کو روایت فرمایا ہے، حدیث حسن ہے. حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میری کوئی ضرورت تھی، میں آپ سے کوئی ضرورت کو چاہتا تھا. سرکار تشریف لائے، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس چادر کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی. میں نے جب اپنی ضرورت کو پورا کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب میری اپنی حاجت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چیز ہے جو آپ کے بدن سے چمٹی ہوئی لگتی ہے، لگی ہوئی لگتی ہے، اس کو آپ نے چادر سے ڈھانکے رکھا ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ اٹھائے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے بدن مبارک سے لپٹے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور خاتون جنت میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی یہ میرے شہزادے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں، اور میری بیٹی خاتون جنت کے بیٹے ہیں. اور آپ فرماتے اللہم، اے اللہ، میں یہ دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے جو محبت ان سے جو محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما. رسول اللہ کی محبت دیکھیں، ایک تو اپنے شہزادوں کی محبت رب تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے بھی تو بیڑا پار ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ ہماری بھی تو دریا میں کشتی ڈول رہی ہے، ادھر ڈوبی کہ ادھر ڈوبی، کنارے پر لگنا ہے کہ نہیں لگنا؟ کنارے پر لگنے کا سہارا کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، مسیحا بنا کر کے ان کی محبت کو ہمیں عطا فرمایا گیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا ان سے تو محبت فرما. اب خدا جس کسی بندے سے محبت کرے تو کیا اسے جہنم میں جلائے گا؟ کیا اسے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی محبت کا حق یہ ہے کہ جنت عطا فرما دی جائے، اسے جنتی ہی بنایا جائے گا، وہ جنت ہی میں جانے والا ہے. عذاب تو عذاب ہے، عذاب کی ہوا بھی اسے نہیں لگ سکتی ہے، اس لیے کہ خدا اس سے محبت فرمانے والا. اور یہ کیسے ہمیں مل رہی ہے؟ امام حسن و امام حسین کی محبت کرنے سے ہمیں مل رہی. تعجب کی بات ہے، یہ حدیثوں کو کیوں بیان کرنے سے اپنے یہاں زبانوں کو روک لیا جاتا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ذکر کرنے سے ہم نے اپنے محبت کا حق ادا کر دیا. محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہر دن یاد کی جائے، جس کو بھلایا نہ جائے، وہ محبت ہوتی ہے. یہ تو ہم سال میں ایک دفعہ یاد کر رہے ہیں، تو جیسے ٹیچرز ڈے پر ٹیچروں کو یاد کر کے ٹیچروں کے ساتھ کچھ ان کو جو ہے اچھی باتیں بول دینا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیچر کے ساتھ اچھے سلوک کا حق ادا کر دیا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. حق محبت کی اگر جب بات آ جائے تو ہماری رگ رگ میں امام حسن و امام حسین کی محبت کو سما لینا چاہیے. ہمارے خون کا ہر قطرہ حسن و حسین کے نام کو جاری کر کے بتا دے کہ ہمارے جسم میں بہنے والا ایک ایک خون کا قطرہ یہ حسنین کی محبت کا صدقہ ہے جو عطا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے خاندان میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت سے فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ چھوڑ دو ذرا میرے بچوں کو تاکہ میں سینے سے لپٹا لوں، میں ان کی خوشبو سونگھ لوں، ان کو اپنے کلیجے سے لگا لوں۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو حضرت ابو بریدہ ہے، ایک حضرت انس ابن مالک ہیں، ایک حضرت اسامہ ابن زید ہیں، ایک حضرت براء ابن عازم ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور ایک حضرت زید ابن ارقم ہیں، اور ایک حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اور ایک حضرت مولا علی ہیں۔ یہ کتنے صحابہ کرام الگ الگ ان کی محبت کی روایتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیا ان کی محبت کی اہمیت نہ ہوتی تو اتنی روایتیں آتی؟ ان کی محبت کی اہمیت ہے تبھی تو ان کا اتنا ذکر کیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ نے کتنا ذکر کیا ہوگا، ان کی محبت کا کتنا ذکر کیا ہوگا کہ صحابہ نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور 1400 سال بعد آنے والے ہم جیسے غلامان اہل بیت کے لیے قیمتی اثاثہ محفوظ فرما دیا۔ وہ صحابہ کی بے پناہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے دین کو محفوظ کر کے امت کے آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے آگے بڑھایا۔ یہ ان سے اللہ نے خدمت لی کہ انہوں نے اس چیز کو محفوظ کر کے حسد نہ کرتے ہوئے ہم تک یہ چیزیں پہنچائی۔ اگر آج کل کے جیسے مسجد و مصلی محراب و ممبر کے لیے لڑنے والے حضرات اگر بیان کرنے والے ہو جاتے، دین کی تبلیغ کرنے والے ہو جاتے، تو پھر تو کوئی چیز ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو صاف ستھرا رکھا تھا دین کے پہنچانے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی باتوں کو سچے ڈھنگ سے پیش کرنے میں صحابہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی عظمتیں اپنی مثال آپ عظمتیں، اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسن و امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ فنظرت الى هذین الصبیین یمشیان ویعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما۔ یہ حدیث کو امام ترمذی نے حدیث حسن کہا، امام نسائی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ یعنی صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے یہ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، اور دوسری کتابوں سے اگر سنانے بیٹھ جائیں، سناتے چلے جائیں تو پورا محرم کا مہینہ نہیں، پورا سال ختم ہو جائے گا، وہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک دن دو دن کی، ایک بات دو بات کی نہیں ہے، یہاں پر ہزاروں کلمات مبارکہ ہیں رسول اللہ کے جو بیان ہوئے ہیں۔ حالانکہ کل احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ ان سے بے پناہ محبت کی جانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے محبت فرمائی ہے، خدا ان سے محبت کرنے والا ہے، اپنی نجات کے لیے ان سے محبت کرنا ہے۔ مگر ان حدیثوں کو میں علیحدہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول نے کس قدر اہمیت دے کر کے اس چیز کو ہم تک کے پہنچایا ہے، اور صحابہ نے کس قدر حق محبت ادا کیا ہے اور حق تبلیغ ادا فرمایا ہے کہ من و عن باتوں کو ہم تک کے انہوں نے پہنچایا ہے، جیسے فرمایا گیا ویسے پہنچایا ہے۔ اس میں سے جو دل میں آیا اس کو بیان کیا، جو دل میں نہیں آیا اسے چھپا دیا۔ آج کل کے جیسے ممبر و مصلی کے لیے لڑنے والوں کا انداز نہیں ہے بنایا، وہ تو اپنے جانوں کو ہتھیلی میں لے کر کے نکلنے والے ہوتے ہیں، جان جائے تو بلا سے، مگر رسول اللہ کے پیغام کا جو حق ہے اسی حق سے اسے پہنچایا جانا ہے۔ وہ شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو، حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، لال رنگ کے کرتے حضرت امام حسن و امام حسین پہنے ہوئے تھے، اور دونوں چھوٹے بچے تھے، ابھی بچے جیسا چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے ابھی قدم جمے نہیں ہوتے ہیں، کچھ چلنے کے لیے قدم ڈگمگاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ہیں،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہی دروازہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے گھر کا کھلا کرتا تھا، تو دروازہ کھلا، بچے نکل کر کے مسجد میں سرکار کے پاس تشریف لائے، اور سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں، پورے صحابہ بیٹھے ہوئے، خطبہ ہو رہا ہے، کسی میں مجال ہے جو ادھر ادھر دیکھے، سب خاموش بن کر کے سختے کی حالت میں بیٹھے ہوئے، مگر یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور دونوں بچوں کو جا کر کے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے اللہ پاک نے بے شک سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہے، مال اور اولاد سے بڑا آزمایا جائے گا۔ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، یہ کیسی آزمائش ہے، دیکھیں میں اپنے بچوں کو دیکھا کہ یہ چلنے میں ڈگمگا رہے ہیں ان کے قدم، تو میں صبر نہ کر سکا، یعنی میں ان کو ان کے آنے کے اسی حال میں نہ چھوڑ سکا، میں اپنی بات کو چھوڑ دیا، روک دیا اور ممبر سے نیچے آیا اور میں نے اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے بتا دیا، لوگو امام حسن و امام حسین وہ ہیں کہ جو بچپن کی حالت میں ڈگمگاتے قدموں سے چل رہے ہیں، تو رسول اللہ کو گوارا نہیں کہ زمین پر گر جائیں، رسول اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ بچپن میں ڈگمگاتے قدموں سے زمین پر گر جائیں، مگر لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ کربلا کے میدان میں ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن شداد عن ابیہ روایت کرتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلوات العشاء وهو حامل حسن وحسین فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا صبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته۔ یہ حدیث دیکھیں، حضرت امام نسائی نے بھی روایت فرمایا اور امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا، یعنی حدیث ہے صحاح ستہ کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب میں حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب کیا ہے حدیث، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن شداد اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن یا امام حسین دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمین پر بیٹھا دیا اور تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ اب امام حسن ہو یا امام حسین چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بدن پر کھیلتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو گود میں آ جاتے ہیں، لیٹے ہیں تو پیٹ پر آ جاتے ہیں، جھکے ہوئے ہیں تو ان کی پیٹھ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے مانوس اتنے ہوتے ہیں اور اپنوں سے مانوس اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ان پر کھیلنے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسن ہو یا امام حسین شہزادوں میں سے ایک شہزادے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدہ بہت طویل سجدہ فرمایا، لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہیں کچھ معاملہ تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ فرما رہے۔ میں سجدے میں سے اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شہزادے رسول اللہ کی پیٹھ پر جلوہ فرما ہے اور رسول اللہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں بھی سجدے کی حالت میں واپس لوٹ گیا۔ بعد میں پھر سرکار سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کیے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج معمول کے خلاف نماز میں اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ دو خیال ہمارے ذہن میں آئے، یعنی شاید آپ دنیا سے رخصت فرما گئے، یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اس حالت میں اس لیے آپ رک گئے۔ ہم اس حال میں تھے کہ آخر کیا معاملہ ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ اسرائیل علیہ السلام آئے، نہ میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ابھی آیا، اور نہ مجھ پر وحی لے کر کے جبرائیل امین آئے، مگر ایک چیز تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ میرا شہزادہ میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا۔
اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی خوشی کو پورا کیے بغیر میری پیٹھ سے اتر جائے. اس کی خوشی ہے کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائے, بیٹھ جائے. وہ اپنی خوشی کو جب تک کہ پورا نہ کر لے, میں سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کرتا. میں نے پسند نہ کیا. یہاں پر ایک نقطہ کیا ملتا ہے؟ عبادت کس کی ادا کی جا رہی ہے؟ اللہ کی. نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. عبادت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ. عبادت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. اور اللہ کے رسول کا سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ سجدہ فرمائیں گے تو رب تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا, ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے میرے حبیب, اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو, مانگو عطا کیا جائے گا. جس کی شفاعت کرنا چاہو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. آپ لب تو ہلاؤ, عطا میری انتظار میں ہے. وہ سجدہ ہے کہ جو ان کے ہر امتی کو بخشانے والا سجدہ ہے. وہ سجدہ کرنے والا سر ہے. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی مدد کرنے کا ہر نبی سے وعدہ لیا گیا. وہ نبی عبادت خدا کی کر رہے ہیں, نماز خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں, سجدہ خدا کا کر رہے ہیں, خود سر انور کو سجدے میں جھکائے ہیں. خیال شہزادے کا فرما رہے ہیں کہ شہزادے کی خوشی کا خیال کیا جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے, حسنین وہ ہستی ہیں, عبادت خدا کی جا رہی ہے. عبادت کرنے والے عابد سید المرسلین ہیں. خیال عبادت میں حسنین کا کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیا فرماتا ہے, کیا بتاتا ہے کہ سرکار کو اپنے شہزادے کس قدر عزیز تھے. تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ مشہور و معروف ہونے کے باوجود یزید نے کیسے جسارت کر لیا کہ حضرات حسنین کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کر ڈالا. تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ کیسے اس نے یہ جسارت کر ڈالی. اب اس کا دفاع کرنے والے بہت ہیں, دفاع کرتے ہیں, دفاع کرتے کرتے یہ بھول رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دفاع کرتے کرتے یہ بھول رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یزید کو بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. یزید کا انجام کیا ہوگا اس سے ہمارا کیا تعلق؟ یزید کے بھلے برے انجام سے ہمیں کچھ فرق ہے؟ ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے یا اس کے باپ دادا کا کسی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے نہ اس کا کلمہ پڑھا ہے نہ اس کا شجرہ ہمیں پڑھنا ہے. ہم نے تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اور ہمیں شجرہ مولا علی اور امام حسین کا پڑھنا ہے, امام حسن کا پڑھنا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یہی شجرے کو قبر میں لے کر کے جانا ہے. یزید کا گانا قبر میں لے کے نہیں جانا ہے, یزید کا توشہ قبر میں لے کر کے نہیں جانا ہے, حسین کا شجرہ لے کر کے قبر میں جانا ہے, حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے قبر میں ہمیں جانا ہے. اگر ان سے وفاداری نہ کی جا سکے تو پھر کس کام کی ہماری زندگی؟ حسین کے وفادار نہیں تو پھر کوئی فائدے کی زندگی نہیں, امام حسن کے وفادار نہیں تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, علی کے وفادار نہیں تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کے رسول کے وفادار نہیں تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یزید کے حمایت کرنے والے اٹھائے جائیں گے یزید کے ساتھ حشر میں. ہم بھی دیکھیں گے کیا حال ہوگا, ہم بھی دیکھیں گے کیا حال ہوگا, مگر ہمارا تو وہ حال ہوگا جو فرشتے فخر فرمانے والے ہیں. حسنین کا جنتی ہونا یقینی ہے, یقینی ہے کہ حسنین جنتی ہیں. اگر ایسا یقین یزید کے بارے میں ہے تو کہہ لو,
کہہ لو، اٹھائے جاؤ، ہمیں اس سے کیا۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان لوگوں کو تو چاہیے کہ بھئی یزید کا شجرہ بنا لے، وہ تو یہ دعاؤں میں یہ کرنا چاہیے ان کو کہ اے اللہ ہم کو یزید کے صدقے میں رحم کر دے، معاذ اللہ، وہ یہ ان کو دعا کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اسی شجرے کو پڑھتے ہیں، کربلائے شہید کربلا کے واسطے بولتے ضرور ہیں، مگر شہید کربلا کی محبت جیسا اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یزید کو بچا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں خدا جانے، یزید سے ان کا کیا رشتہ ہے خدا جانے۔ ہمارا رشتہ تو کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی رشتہ یزید سے ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ ہاں جنت سے ضرور سزا اس کو مل رہی ہوگی تو جھانک کر ضرور دیکھیں گے ضرور، اگر دیکھنا نصیب ہو جائے، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ جس نے حسین کو ستایا اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی دیکھیں گے، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ مگر وہ جو اس کا آج یزید کا ڈنکا بجانے والے ہیں، وہ پتہ چلے گا کہ ان کا کل کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ بہرحال باتیں کڑوی لگتی ہیں ایسے لوگوں کو، مگر یہ تو عشق کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر محبت اہل بیت کی فرض فرمائی ہے، یزید کی محبت ہم پر فرض نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا اے حبیب آپ نے جو دین پہنچایا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، آپ کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔ ہم تو فرمان الہی پر ان سے محبت کرتے ہیں، تم خواہش نفسانی پر یزید سے محبت کرتے ہو۔ حضرت امام حسن و حسین کے متعلق سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن و امام حسین آپ کے دونوں کاندھوں پر ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ نے کاندھوں پر بیٹھایا، اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن کو رسول اللہ نے چاہا۔ اور یزید وہ ہے کہ جس کے بد ہونے کا رسول اللہ نے بیان کر دیا، یزید کے حق میں بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری سنت کو بدلنے والا ہوگا۔ تعجب اس پر ہے کہ جو یزید کے حمایتی ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے ایک الگ گروہ بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے پیشواؤں نے اس حدیث کو حسن درجے میں شمار کیا۔ اس سب ہونے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، یزید کو برا نہیں بولا جا سکتا، تو گانا گاؤ یزید کا، قبر میں شجرہ پڑھو یزید کا، حشر میں یزید کا تمغہ لگا کر کے اٹھائے جاؤ نا، ہمیں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ ہمارا شجرہ تو کربلا شہید کربلا کے واسطے کا ہے، ہمارا تمغہ تو امام حسین کی محبت کا تمغہ ہے، ہمارا تمغہ تو حضرات اہل بیت اور رسول اللہ کی وفاداری کا تمغہ ہے۔ دنیا میں بھی ان کی محبت میں جئیں گے، قبر میں بھی انہی کی محبت میں جائیں گے، حشر میں بھی انہی کی محبت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت رسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، اور کبھی ادھر رسول اللہ امام حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی ادھر امام حسین کو چوم رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوم رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انکا تحبہما فقال من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بے شک آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے شک ان سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو ان سے عداوت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے عداوت کرنے والا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ اب تعجب اس پر ہے کہ بھئی اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ امام حسین کے حق ہونے کے بیان میں اتنا تأمل کیوں کرتے ہیں؟ جن کا جنتی ہونا قطعی یقینی ہے، ان کے جنتی ہونے کے بیان میں اقرار میں تأمل رہتا، آپ اس بات کو چھپاتے چھپاتے زبان کترتے کترتے بیان کر کے گزر جاتے۔
یزید کا کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو جنت میں جانے والا، اس کا یا جنت کا حقدار ہونے والا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ثابت کر لو، تمہارے ثابت کرنے نہ کرنے سے کچھ فرق ہونے والا ہے یا ہمارے کچھ بولنے نہ بولنے سے کچھ فرق ہونے والا ہے؟ وہ تو فیصلہ کل قیامت میں ہونے والا ہے۔ فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے، فیصلہ جو چاہنے والی ہیں وہ خاتون جنت ہیں، اور فیصلہ دلانے والے رحمت للعالمین تشریف فرمائے۔ وہ کل فیصلہ ہوگا، کل چھوڑ دیں اس بات کو، بار بار نہ چھیڑیں، ورنہ تو ہمارے پاس ایسی دلیلیں ہیں کہ وہ بیان کر دیں گے کہ جن دلیلوں کا انکار کرنا دشوار ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہم اپنے مولا سے محبت کرنا ہم نے سیکھا، ہمیں اپنے مولا کی محبت سے فرصت نہیں ہے تو ان کے اعداء کا ذکر کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بات تو چبھ رہی ہوتی ہے تو اس کے جواب میں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت آتی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اپنے مولا کے ذکر سے فرصت ہی نہیں، تو ان کے اعداء کا ذکر ہم کیا کریں گے؟ وہ تو جائیں گے، سرکار نے فرمایا جو ان سے نفرت کرے گا اس کا مقام ہوگا۔ اب بولیں گے تاریخ کی حیثیت ہے تو تاریخ کی بھی ایک الگ حیثیت ہے، کبھی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہاں پر حسنین کریمین کی محبت سے متعلق جو ہے گفتگو کر رہے تھے، سرکار انہیں کس قدر اپنی محبت سے نوازتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب سنیں، یہ تو محبت کا ذکر ہوا، اس میں چند حدیثوں میں جو ہے ان سے عداوت کرنے والے کے لیے بھی وعید سنائی گئی۔ اب دوسری حدیثیں ہیں، سرکار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین ابنایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، رواہ الحاکم وقال ھذا حدیث صحیح۔ فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے متعلق سے رسول خدا نے فرمایا یہ حسن اور حسین میرے شہزادے ہیں، یہ حسن اور حسین میرے شہزادے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، یعنی خدا اس سے محبت فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ من احبہما احبنی، جو ان سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو ان سے عداوت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ گویا کہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا خدا اسے اپنی محبت و رضا سے دور فرما دے گا، خدا اس سے ناراض ہو جائے گا، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جہنم میں جلائے جانے والی وعید بھی مل گئی۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا ہے، اور ایسے ہی اسی معنی میں احادیث مبارکہ ہیں۔ مختلف احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے پناہ ان سے محبت فرماتے رہے اور لوگوں کو محبت کی ترغیب دیتے رہے۔ ایک آخری حدیث ذکر کر کے میں گزر جاؤں گا اس درس کی، کہ حضرت مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں کون لوگ ہوں گے؟ میں رہوں گا، فاطمہ رہیں گے، حسن رہیں گے، حسین رہیں گے، اور تم رہو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت امام حسین نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والے کہاں؟ یعنی حضرت مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں چلا جاؤں گا، آپ کی شہزادی چلی جائیں گی، آپ کی دونوں شہزادے حسنین چلے جائیں گے، پھر ہمارے چاہنے والے کہاں جائیں گے؟ ہمارے چاہنے والے کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں چلے آئے۔ آج تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو لوگوں کے ذہن و فکر سے مٹا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے قرآن، سنت، شریعت، توحید، رسالت
صحابیت، یہ سب چیزوں کا سہارا لے کر کے غلط چیز کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور نام بڑے بڑے لگاتے جا رہے ہیں، جیسے وہابیہ کا ایک طریقہ رہا۔ رسول اللہ کی شان کو گھٹانے کے لیے وہ توحید کا سہارا لیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے کے خارجی ناصبی لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ اہل بیت کی شان و عظمت کے بیان کرنے کے لیے کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے تو فوراً اسے ملت سے خارج، میرے سنی نہیں ہے۔ اگر حضرات اہل بیت کی تعریف کرنا سنیت نہیں ہے تو پھر تم کون سے دین پر قائم ہو جسے تم دین کہہ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کے بھی کوئی دین ہے؟ رسول اللہ کا دین، ان کا فرمان تو یہ کہتا ہے کہ ان کی محبت کی جائے۔ اب اس فرمان کو اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کو اہل سنت سے نکال دیتے ہو۔ کیا باپ دادا کی کھیتی ہے کہ من چاہا فصل لگا لیے، من چاہا فصل کاٹ لیا؟ یہ شریعت ہے۔ شریعت میں منمانی اور خودسری، حماقت نہیں کام آتی، یہاں دلیل ہوتی، دلیل، حجت، خدا کا فرمان، رسول کا فرمان ہوتا۔ جب یہ سامنے ہیں تو اس کے ماننے والے ہی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ صاحب ایمان اسی کو کہا جائے گا جو قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والا ہے، اور سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا جنت میں جانے والا ہے، علی کا ذکر کرنے والا عبادت کرنے والا ہے، خاتون جنت سے محبت کرنے والا جہنم سے بچائے جانے والا ہے، حسنین سے محبت کرنے والا خدا کی رضا کو پانے والا۔ یہ جب نعمتیں ہمارے سامنے ہے تو کوئی کم بخت ہی ہوگا جو جنت میں جانا نہ چاہ کر کے ان کی محبت اور ذکر سے دور ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بختاور بنایا ہے، شان والا بنایا ہے، کیونکہ ہم غلام ہو کر کے اپنے مولا و آقا کے جب شان والے ہیں تو شان والے آقاؤں کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمایا۔ جو ان کا چاہنے والا ہے اسے شان ہے، خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ غلام کے لیے شان کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم غلام ہیں اہل بیت کے، کیا یہ ہمارے لیے شان کی بات نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے؟ جب ہمارے لیے یہ شان ہے تو ان کے لیے کیا شان ہوگی، ان کے لیے کیا رفعتیں ہوں گی، ان کے لیے کیا عظمتیں ہوں گی۔ اور جب بھی کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو دور دراز سے کھینچ تان کر کے لے کر کے آتے بتاتے، نہیں بھائی اس میں فلاں صحابی کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، فلاں بزرگ صحابی کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ کیسے آپ طے کر لیتے ہیں؟ نتیجہ اپنا من مانا نکال لیں گے۔ جیسے ہم یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم پر، ہمارے حال زار پر رحم فرمائیں۔ وہابیہ بولتے بھائی تم تو خدا بنا لیے ان کو۔ تو کیا سنی رسول اللہ کو خدا بناتا ہے؟ خدا کا محبوب جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ خدا دینے والا ہے، رسول بانٹنے والے۔ آپ کو بانٹنے والا بنایا ہے، ہمارا حصہ ہماری جھولی میں ڈال دیجئے یا رسول اللہ، ہم مانگنے والے۔ منگتوں کو دروازہ کون سا دکھتا ہے؟ سخی کا دروازہ دکھتا ہے، بانٹنے والے ہی کا دروازہ تو دکھتا ہے۔ بانٹنے والے کے دروازے پر جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بھئی ایک آدمی بانٹنے والا پیسہ بانٹ رہا ہے تو آپ اس کے پیسہ کمانے والی چیز کو ڈھونڈیں گے کہ جس دروازے میں کھڑے ہو کر کے بانٹ رہا ہے وہاں جا کر کے دامن پھیلائیں گے، جہاں بانٹا جا رہا ہے وہاں دامن پھیلائیں گے۔ وہ کہاں سے لا رہا ہے اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ کے رسول ہی بانٹنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں۔ جیسا یہاں پر رسول اللہ سے مانگنے پر رسول اللہ کو خدا بنانا لازم نہیں آتا، خدا کے دینے کا انکار لازم نہیں آتا، ویسے ہی حضرات صحابہ کی تعظیم و توقیر بجا لانے پر، حضرات اہل بیت کی تعظیم و توقیر بجا لانے پر، جن کا جو مقام و مرتبہ مسلم و بلند و بالا ہے، ان میں کسی کے کسی مقام میں کمی کرنے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دو ٹوک جملے ہیں جو ہمارے پہلے سے ہیں، آج بھی ہیں،
کل بھی یہی جملے رہیں گے. ہماری وہ نسل نہیں ہے جو وقت وقت پر بدلتی چلی جاتی ہے. ایک ہی نسل جو بغداد سے شروع ہوتی ہے یہاں تک اور حشر تک وہی نسل چلنے والی ہے. بغداد سے مدینے تک پہنچنے والی ہے. وہی طریقہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے, ہمارے بزرگوں کا ہے. اسی طریقے پر ہم قائم ہیں اور رہیں گے. پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, اور قیامت تک حشر تک ہماری نسل اسی پر قائم رہنے والی ہے. اس لیے کہ ہم خوب جانتے ہیں مقام صحابہ کیا ہے اور خوب جانتے ہیں کہ مقام اہل بیت کیا ہے. ہر ایک کا مقام جو خدا و رسول نے دیا وہ اس مقام کو ہم اسی طریقے سے ماننے اور جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا, اس کہنے میں, سننے میں, بولنے میں, سننے میں, سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما, ہمیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما. پروردگار ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرما, آخرت میں دنیا میں ذلت کی زندگی سے حفاظت فرما. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما, جن کی اولاد ہے انہیں نیک صالح با اخلاق با کردار فرما. پروردگار عالم ہمیں پنج دن پاک اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرما, حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرما, آپ کی آل و اولاد سے سچی محبت عطا فرما, تیرے ہر محبوب بندے کی محبت عطا فرما, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار ہمیں کفایت کرنے والی, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی, پریشانیوں مصیبتوں کو نہ لانے والی بارش عطا فرما. پروردگار ہماری زمینوں میں, ہماری کنوؤں میں, تالاب میں, بور میں پانی عطا فرما. ہمارے گھروں میں حفاظت عطا فرما, کاروبار میں حفاظت و برکت عطا فرما. پروردگار ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما, تیرے حبیب کے سچے طریقے و محبت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد وإياک نستعين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل